الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين معزز سامعین، آج کے اس خطبے کا، آج کے اس ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے منکر حدیث کا تعارف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھ سکیں اور ہم اس پر عمل کر سکیں اور ہماری دنیا اور آخرت کو ہم سنوار سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین، منکر حدیث کے عنوان پر جانے سے پہلے جس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان بھی ان 3 چیزوں کو پا لیتا ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور وہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ دوسرا، جس کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرا کہ دین اسلام سے واپس کفر کی طرف جانا، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کفر سے بچا دیا، ایسا تصور کرے اور ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس حدیث کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ ایمان سے پھرنا گویا انسان ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ کب ممکن ہو سکتا ہے کہ ایمان کو چھوڑنا ناپسند کرے؟ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت جب بندہ ایمان کے معاملے میں مطمئن ہو،
اسے یقین ہو کہ واقعی میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں، جس دین کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، یہ دین حق ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کو اگر میں چھوڑوں گا تو میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا۔ جب یہ ایمان اور یقین بن جاتا ہے کسی انسان کا، تو پھر ایسی صورت میں دین کو چھوڑنا وہ ایسے ہی تصور کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب یہ کب ممکن ہے؟ علم کے ذریعے ممکن ہے۔ کب؟ علم کے ذریعے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس علم ہوگا، ایمان کی، دین کی حقانیت کا ہم کو علم ہوگا دلائل کے ساتھ، تو پھر میرے اور آپ کے ایمان میں وہ کیفیت آئے گی کہ میں اور آپ اپنے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو لہذا اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ جس فتنے کا ہم آپ کے سامنے تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں، منکر حدیث، یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے۔ اس کا تعارف اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ 1400 سال پرانا فتنہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ 1400 سال سے جس طریقے سے اسلام کے اوپر حملے جو ہے غیر مسلمین کے رہے ہیں، ان میں جو نمایاں چیز ہے وہ یہ ہے شیطان کی طرف سے کہ وہ اور اس کے چیلے ہمیشہ دین اسلام کو ناحق ثابت کرنے کی کوشش آئے دن کرتے رہتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ غالباً 30-35 سال کے اندر بہت سارے فتنے جو ہے لوگوں کے اندر جڑ بیج ان کا جو ہے شروع ہو چکا تھا۔ تو اب اس چیز کو انالائز کیجئے کہ یہ سارے فتنے، یہ حدیثوں کا انکار کسی نہ کسی شکل میں کرتے آئے ہیں۔ آپ جتنے بھی باطل فرقوں کو اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر ایک نمایاں بات آپ کو دکھے گی۔ وہ نمایاں بات کیا ہے؟ وہ نمایاں بات یہ ہے، کامن بات یہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر باطل فرقہ کہیں نہ کہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ ہر باطل فرقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرتا ہے، تو یہ چیز کامن ہے۔ اب جو پریزنٹ منکر حدیث ہے، یہ تو اللہ اکبر، جیسے کہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو فتنوں کا دور کہا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس دور کے جو ہے خطرناک جو نتائج ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پہلے ہی سے بتا دیے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو یہ جو منکر حدیث آج کے دور کے ہیں، یہ ایک ریفائنڈ پروڈکٹ ہے شیطان اور اس کی ذریت کے 1400 سال کی محنت۔ 1400 سال سے جو شیطان محنت کرتا آ رہا ہے اور اس کی چیلے چپاٹے جو محنت کرتے آ رہے ہیں، ان محنتوں کا ریفائنڈ پروڈکٹ یہ منکر حدیث ہے۔ پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ان کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ یہ پوری شریعت کے منکر ہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دھوکے سے کام لیتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، جب ان سے ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہم مانتے ہیں قرآن اور احادیث کو۔ ان کی یہ جو بات ہے یہ سراسر دھوکہ ہے۔ معصوم مسلمانوں کے سامنے جب یہ آتے ہیں تو ایک بہترین چہرہ لے کر آتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے اشکالات کو ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی دین اسلام۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے
کہ یہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. بہت غور سے سنیے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. کس طریقے سے اپ گریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب اس اسنا میں یعنی کہ یہ 100-200 سال میں جب منکر حدیث جب پھر ایک مرتبہ رونما ہوئے، تو ان کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ یہ ٹوٹل احادیث کا انکار انہوں نے کیا، پورے حدیث کا انکار کرتے ہوئے سامنے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اس تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، خصوصاً ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی کہ وہ مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا اور کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا کر دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسا شخص پیدا ہوگا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ العظیم، جس شخص نے یہ دعویٰ کیا، جس شخص نے یہ بات کی، اسی کا بیٹا، اسی کے بیٹے نے اس بات کی گواہی دی. اگر کوئی دوسرا بندہ کہتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو جو ہے الزام لگا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ایک بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے. لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہوں. تو میرے بھائی، اسی شخص کے بیٹے نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا باپ اس طریقے سے مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر اس نے یہ جملے کہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم. اور یہی ایک نہیں بلکہ بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا ہے. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کی طرف بھی آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ آگے ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. تو بہرحال میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ یہ جب شروع میں نکلے تو انہوں نے ٹوٹل احادیث کا انکار کیا، اور یہ آج بھی جو جس طریقے سے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو ان کا ایک اور ایک جو ہے ان کا طریقہ بتاؤں گا. پہلے اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، پورے طریقے سے احادیث کا انکار کرتے ہوئے سامنے آئے. اور ان کے 3 اشکالات آپ یاد رکھیے، یہ تقریباً ہر انسان کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ عذاب قبر نہیں ہے، اسی طریقے سے جادو نہیں ہے، نظر نہیں ہے. یہ کامن باتیں ہیں، یہ سب کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں. ہر بندے کے سامنے یہ 3 باتیں یہ ضرور پیش کریں گے. اب دیکھیے، میں نے آپ سے پوائنٹ کیا کہا تھا کہ یہ اپ گریڈ ہوتے ہیں، ایک اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں. تو جب انہوں نے شروع میں عذاب قبر کا انکار کیا تو انہوں نے بات کیا بتائی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، عذاب قبر اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ قیامت ابھی برپا نہیں ہوئی، ابھی لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہوا. تو جب لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہوا تو پھر ان کو عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لہذا یہ عذاب قبر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم کا بہتان ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا. اس طریقے سے انہوں نے عذاب قبر کا انکار جو ہے انہوں نے کیا، اور یہ اپنی عقل، اپنی سوچ کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا. اور آج بھی جو معصوم مسلمان ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا، کم علم مسلمان ہوتے ہیں، ان سے آج بھی یہ ایسا ہی کہتے ہیں. لیکن جو مسلمان علم رکھتے ہیں ان سے ان کی بات کا جو ہے طریقہ بدل جاتا ہے. بہرحال تو یہ انہوں نے اپنا اشکال پیش کیا، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حق کو ہمیشہ
ہر فتنے کے خلاف علماء حق نے الحمدللہ کام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا ہے۔ تو علماء حق نے ان کے اشکالات کا جواب دیا، قرآن سے الحمدللہ ثابت کیا کہ عذاب قبر، برزخ کا جو عذاب ہے یہ حق ہے۔ اس کی آپ ایک دلیل دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مما قطیعاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کیا بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ ان کے گناہوں کے سبب، مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کے سبب، اغرقوا، وہ ڈبو دیے گئے، فادخلوا، اور داخل کر دیے گئے، اللہ اکبر، کہاں پر داخل کر دیے گئے؟ خبر میں، زمین میں، پانی میں داخل کر دیے گئے؟ نہیں، نارا، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اب یہاں پر جو ٹینس اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جو صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ پاسٹ ٹینس کا ہے، داخل کر دیے گئے، ہو چکا وہ کام۔ تو کیا قیامت برپا ہو چکی؟ کیا حساب و کتاب ہو چکا؟ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا، اغرقوا فادخلوا نارا، ڈبا دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس طریقے کا ان کا جواب دیا گیا، جب علماء اہل حق نے ان کو جواب دیا تو پھر یہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا۔ یہ ان کی خاصیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، 1400 سال سے تعلیمات وہی ہیں، 1400 سال سے تعلیمات وہی ہیں، چاہے آپ کس طریقے سے بھی آئیے، اسلام کی تعلیمات ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں، اس میں کوئی تغیر آپ نہیں دیکھیں گے۔ شریعت اسلام کی ایک خوبی ہے کہ 1400 سال سے آج تک انٹیکٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی الحمدللہ اسلام میں نہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے ایک نظریہ پیش کیا، پیش کرتے ہی وہ نظریہ باطل ہو گیا الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو عقائد اور ان کے جو اصول ہیں، یہ اصول انسان کے بنائے اصول ہیں۔ یہ جو لوگوں کے سامنے باتیں پیش کر رہے ہیں، یہ انسان کے بتائے ہوئے باتیں ہیں، لوگوں کے دماغوں میں آئے ہوئے باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ بات نہیں ہے۔ تو یہ بات کبھی بھی جس طریقے سے اللہ کی بات حق ثابت ہوتی ہے، ان کی بات کبھی بھی حق ثابت نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ پوائنٹ کہ یہ دھوکے سے کام لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ جو دھوکے سے کام لے رہے ہیں، یہ دھوکے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ یہ کیوں مجبور ہیں یہ کہنے پر لوگوں سے کہ بھائی ہم احادیث کو مانتے ہیں، جبکہ یہ احادیث کو نہیں مانتے۔ یہ کرتے کیا ہیں کہ انسان سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم تو احادیث کو مانتے ہیں، کیونکہ جب مانتے ہیں، جب بندہ سنے گا تو وہ ان کی مخالفت نہیں کرے گا اور ان سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ بھئی ہاں کچھ تو کچھ لاجیکل پوائنٹ جو ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے جو ہے یہ کچھ احادیث کو نہیں مان رہے، اور وہ ان کی بات سننے لگے گا۔ اب جب بات سننے لگے گا تو پہلے شروعات میں کہیں گے کہ بھئی ہم حدیث کو مانتے ہیں، کچھ احادیث کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد میں ایک پیریڈ آف ٹائم یہ اس بندے کے پاس اپنے اشکالات پیش کرتے جاتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ بات دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن میں ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے،
یہ بات دیکھ رہے ہیں قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، یہ بات دیکھ رہے ہیں قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ جب اس طریقے کی باتیں مسلسل ایک انسان کے اوپر پیش کر دی جاتی ہیں تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، باطل ہی کیوں نہ ہو وہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر تنکے کی طرح پیش کیے جاتے ہیں، ایک ایک فتنہ، اور وہ ایک ایک فتنہ جا کے بنے جا کر ایک چٹائی تیار ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ ایک ایک فتنہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی، دیکھو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی، دیکھو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی۔ اس طریقے سے جو ہے ایک انسان کو پہلے تو ایک فالس اصول دیا گیا، جو اصول انہوں نے دیا وہ اصول ہی غلط، پھر اس اصول کے تحت اس کو جو ہے قرآن کے خلاف احادیث لے کے آگے اس کو پیش کرتے جا رہے۔ میں انشاءاللہ اس چیز کو انشاءاللہ تھوڑی دیر سے آپ کے سامنے سمجھاؤں گا۔ تو ہوتا کیا ہے ایسا کرنے سے کہ انسان جو ہے وہ باطل اس کے اندر جو ہے گھر کرنے لگتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی بیان کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو شروعات میں احادیث کا ٹوٹل انکار، کوئی منکر حدیث نہیں کرتا، کوئی منکر حدیث سارے احادیث کا انکار نہیں کرتا، کچھ کو مانتا کچھ کو چھوڑتے رہتا۔ جو ہمارے سے بات کرتے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے جو کچھ مانتے اور کچھ چھوڑتے رہتے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جائے گا، جتنا وہ وقت ان کے ساتھ گزارتا جائے گا، وہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ بے علمی اور بے دینی ان کے دلوں میں گھر کرتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے بعد میں وہ احادیث کا ٹوٹل انکار کرے گا، اور اگر نہ بھی کرے، اور اگر ٹوٹل انکار نہ بھی کرے تو جس کنڈیشن میں وہ ہے وہ کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا بندہ اگر مرے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، کیونکہ اس نے اسلام کو حق نہیں پہچانا، اسلام کے تعلق سے اس کے دل میں شکوک اور شبہات ہیں، اور شکوک اور شبہات والا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں جب ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ اب آئیے اس بات کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ دھوکے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کسی مذہب کا ماننے والا ہے وہ کھل کے کہے گا کہ بھائی میرا یہ بلیو ہے۔ مثال کے طور پر ایک کرسچن سے آپ ملاقات کیجئے، وہ کہے گا کہ گرو سے کہے گا کہ میں 3 خداؤں کو مانتا ہوں، گرو سے کہے گا، اسے اپنے عقیدے اپنے ایمان کو بتانے کے لیے دھوکے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں دے گا آپ کو، وہ کھل کے کہے گا کہ بھائی میں 3 خداؤں میں بلیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ورس کے سینیریو ایتھسٹ جو کسی خدا میں بھروسہ نہیں رکھتے، خدا کو مانتے ہی نہیں، اس بندے سے بھی آپ ملیں گے وہ بھی سینہ ٹھوک کے کہے گا کہ بھائی میں جو ہے ایتھسٹ ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ کیسے ہیں کہ ان کو دھوکے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ پہلے کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث کو مانتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ حدیثوں سے نکالا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ انسان کے دل میں جو ہے دھوکے سے جو ہے اس کو اپنے عقائد اس کے دل میں جو ہے ڈالے جا رہے ہیں، اس کے ذہن میں جو ہے وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ دھوکے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھیے، دھوکے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اور جو علماء کہتے ہیں کہ ان سے الگ رہو، ان سے بات مت کرو، ان سے دور رہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکے سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ دھوکہ ایک عام مسلمان جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیسے ان کے دھوکے کو پہچان سکے گا؟ اسے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ واقعی دھوکہ دے رہا ہے، آج کہہ رہا ہے کہ حدیثوں کو مانتا ہے، لیکن آپ 4 سال کے بعد میں دیکھ لو وہی شخص جو شروع میں کہتا تھا کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا ہوں، آگے چل کے پورے حدیث کا انکار کر رہا۔ شروعات میں 5 نمازیں پڑھتا، بعد میں 3 ہوتی، پھر 2 ہوتی، پھر اس کے بعد میں ایک بھی نماز نہیں۔ نماز کا مطلب یہ صلاح نہیں ہے، یہ جو تم پڑھ رہی ہیں، پہلے تو یہ نماز لفظ نہیں ہے، obviously نماز کوئی عربک لفظ نہیں ہے، لیکن عام بول چال میں صلاح کو نماز ہی کہا جاتا ہے، تو لہذا جب ہم نماز کہتے ہیں تو اس سے مراد صلاح ہی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ اشکال ڈالیں گے آپ کے دماغ میں، دیکھو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب یہ کم علم جاہل مسلمان جس کو علم ہی نہیں ہے، ارے ہاں صحیح بھی کیا کی بات ہے،
ارے بیوقوف، تیرے علم کی کمی ہے، تجھے علم نہیں ہے کہ یہ ورڈ اردو کیا بولتے فارسی ورڈ ہے، لیکن عام طور پر یہ استعمال صلاح کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، آپ اپن حیدرآباد میں رہنے والے، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، کھا رہا ہوں، آپ لکھ کے بتائیے آ رہا ہوں، لکھ سکتے نہیں، آ رہا ہوں ہے وہ، لیکن ہماری بول چال میں بولتے بولتے کیا ہوا، وہ آ رہا ہوں جا کے آ رہا ہوں ہو گیا، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں عام طور پر چلتا۔ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے کہے آ رہا ہوں، دیکھو انہوں بہت صحیح طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھائی یہ عام طور پر لینگویج میں ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ نماز کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر صلاح کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، لوگوں میں موسٹ پاپولر ہو گیا، تو اب اس کو اسی طریقے سے بولا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو لے کے دیکھو یہ جو ہے یہ نماز نہیں ہے، ہم کہاں بول رہے ہیں نماز ہے، بلکہ صلاح ہی ہے، لیکن اب صلاح کے بارے میں بولتے کہ دیکھو صلاح کا مطلب کیا ہے، اصلاح۔ صلاح کا مطلب کیا ہے، اصلاح۔ تو یہ جو تم نماز پڑھ رہی، ایسی نماز ہے ہی نہیں، اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح کیسا ہوتی، ایک دوسرے سے بات کر کے اصلاح ہوتی۔ اب ایک سے کل ملاقات ہوئی، کل رات میں ملاقات ہوئی، کہتا ہے کہ نماز یہ نماز نہیں ہے، قیام کا مطلب سننا، پھر اسی طریقے سے رکوع کا مطلب اس کو قبول کر لینا، پھر سجود کا مطلب اس کے اوپر عمل کر لینا، یہ ہے نماز، یہ ہے صلاح۔ اسلام میں جو صلاح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ یہ ہے۔ اچھا یہ بندہ کون ہے، اس کے بارے میں ہمارے ساتھی نے کہا کہ 2006 میں یہ اہل حدیث تھا۔ میں نے پوچھا میرے بھائی 2006 سے پہلے کیا تھے؟ کہنے لگا کہ نہیں 2006 سے پہلے میں اہل حدیث نہیں تھا، 2006 سے 2009 تک میں اہل حدیث تھا۔ میں نے کہا آپ کی یہی غلطی ہے، آپ کی یہی غلطی ہے، آپ 3 سال اہل حدیث رہے، لیکن اہل حدیث ہوتا کیا ہے، اہل حدیث کی بنیادیں کیا ہے، یہ آپ نے نہیں سیکھا، یہ آپ نے نہیں سیکھا۔ اور مور اوور آپ 2009 تک بھی مسلمان رہے، لیکن اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، اس کی حقانیت آپ کو پتہ نہیں چلی۔ افسوس ہے آپ پر اور آپ جیسوں پر، تمام پر، کہ زندگی اسلام کے اندر گزاری، لیکن اسلام کیا ہے یہ تم کو پتہ نہیں چل سکا، اور آخر کار تم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، 5 ہیں اسلام کی بنیادیں۔ کلمہ توحید کی گواہی، اور اسی کے ساتھ رسالت کی گواہی، نماز یعنی کہ صلاح، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 اسلام کے پلرز ہیں۔ جب تک کوئی شخص ان کو مانتا رہے گا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے، وہ مسلمان رہے گا۔ جب ان چیزوں کو، ان میں سے کسی ایک چیز کو، مثال کے طور پر کل کا ہی شخص لے لیجئے، اگر وہ یہ کہے کہ بھئی میں صلاح مانتا ہوں، صلاح کو میں مانتا ہوں، لیکن صلاح کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس طریقے سے جو ہے جا کر 5 وقت جو نماز پڑھ رہے ہو، یہ صلاح نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ صلاح کا مطلب یہ نہیں ہے، صلاح کا مطلب اصلاح ہے، صلاح کا مطلب کیا ہے، اصلاح ہے، کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اب وہ مسلمان باقی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام کی بنیادوں میں سے جو سب سے، ایمان کے بعد سب سے اہم بنیاد ہے صلاح، اس کا انکار کر دیا، اس کا معنی ہی بدل کر اس نے رکھ دیا۔ اب یہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ لیکن افسوس اس شخص کو، اور آپ یقین جانیے مجھ سے بڑا ہے وہ، کم سے کم 50 سال اس کی عمر ہے، 50 سال کی عمر کا شخص، اور اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس نے 40-45 سال جو ایز اے مسلم زندگی گزاری، اس نے کیا کیا اپنے 40-45 سال کی عمر میں؟ اس نے اسلام کے بنیادی چیزوں کو معلوم نہیں کیا۔ میرے بھائی یہی وجہ ہے کہ علماء
آپ لوگوں کو بار بار، ہم سب کو بار بار یہ دعوت دیتے ہیں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، مسلمان ہے تو علم حاصل کرو، اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی علم مجھ کو اور آپ کو ایسے فتنوں سے روکے گا۔ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ بھائی یہ فتنے ہیں، ان کو پہچانو، یہ جو ہے آج یہ بات کہہ رہے ہیں کل یہ بات کہیں گے۔ یہ ساری صلاحیتیں ہمارے اندر کب پیدا ہوں گی؟ جب میں اور آپ اسلام کے تعلق سے علم حاصل کریں گے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کی حقانیت کہ یہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، اس دین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی ذات نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ کیا ہو جائے؟ تمام ادیان پر، دنیا میں جتنے دین ہیں ان تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ غالب آ جائے کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ غالب آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ دلائل کے میدان میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دلائل کے میدان میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب دین اسلام دنیا میں آیا اس وقت دو ادیان ایسے تھے جو یعنی کہ ادیان کے ورلڈ میں، ادیان کی دنیا میں وہ سپر پاورز کہلاتے تھے۔ کون سے؟ کرسچینٹی اور جوڈائزم، یہود اور نصارہ۔ لیکن جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے ایسے دلائل پیش کیے کہ یہود اور نصارہ کی کمر توڑ دی۔ دلائل کے میدان میں یہود اور نصارہ جیسے ادیان بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اسلام کا غلبہ دنیا کے اوپر ہوا۔ لوگوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے ان کو وہ دلائل دیے جن کا جواب، جن کا مقابلہ کرنے کی نہ کرسچینٹی میں طاقت تھی اور نہ جوڈائزم میں طاقت تھی۔ یہود اور نصارہ میں ان اسلامک دلائل کا جواب دینے کی طاقت نہیں تھی، تو لا محالہ وہ چپ ہو گئے اور اسلام غالب آ گیا، الحمدللہ۔ اور آج بھی میرے بھائی، آج بھی اگر آپ کسی سے بھی بات کریں، اسلام کی تعلیمات انشاءاللہ ضرور بضرور غالب آئیں گے، اسلام کے دلائل ضرور بضرور غالب آئیں گے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے کوئی بھی انسان آ کر کوئی بھی اشکال پیش کرے، کوئی بھی شک ہمارے سامنے پیش کرے، فوراً ڈر جا رہے ہیں ہم، ارے کیسا، ایسا کیسا؟ یہ نہیں، آپ مطمئن رہیے، علماء سے سوال پوچھیے، علماء آپ کو جواب دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اسلام کے جو دلائل ہیں، ان اسلام کے دلائل کی ایک خاص خوبی ہے، یاد رکھیے، ایک خاص خوبی ہے اسلام کی دلائل۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کے جو دلائل ہیں یہ دل کو بھی مطمئن کرتے ہیں اور عقل کو بھی مطمئن کرتے ہیں۔
دل اور دماغ دونوں کو مطمئن کرتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں، اور انسان یہ واقعی کہہ اٹھتا ہے کہ ہاں واقعی دلیل ہے اور یہی حق ہے۔ یہ اسلام کے دلائل کی خوبی ہے۔ اور جو باطل جو ہمارے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں، جو اشکالات پیش کرتے ہیں، ان کے اشکالات کا بہترین رد قرآن اور احادیث کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن اور احادیث سے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان احادیث کو ہم نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف جاتے، ایک اصول انہوں نے پیش کیا، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جو اصول دنیا والے، جو اصول لوگ بنائیں گے، وہ اصول ہمیشہ غلط ثابت ہوں گے۔ جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے وہ اصول واقعی حق اصول ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ ان اصولوں کو ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں میں کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی کسی قسم کی 1% بھی آپ کو نقص نہیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی اصول، خصوصاً اللہ کے اصول کے خلاف اگر کوئی دنیا میں اصول بنائے گا تو 100% یقینی بات ہے کہ وہ اصول باطل ہے، لہذا وہ باطل کیا ہوگا؟ وہ باطل نیست و نابود ہوگا۔ تو آئیے، انہوں نے ایک اصول آپ کے سامنے عمومی طور پر جو ہے ہم سے کہا جاتا ہے، معصوم مسلمانوں سے کہا جاتا ہے، اس ایک اصول کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اصول کیا دیا؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی جو قرآن سے جو احادیث ٹکراتے ہیں ہم ان احادیث کو نہیں مانتے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اعراض، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو ٹکراؤ کی وجہ سے یہ کوئی بھی انسان آپ اس کے سامنے بولیں گے کہ دیکھو بھئی ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو لہذا کوئی ایک بات جو ہے اسلام کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی ایک بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یا تو بولو قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا پھر بولو حدیث اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو obviously ایک عام مسلمان جس کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہوتے، وہ کیا کہے گا؟ ارے بھئی قرآن کا بڑا درجہ ہے، لہذا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حدیث کا درجہ تھوڑا کم ہے، لہذا حدیث کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ مسلمان، یہ عام مسلمان جو ہے، یہ علم کیا کورا ہے، علم سے کورا ہے، اسے یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں دلائل کا جب معاملہ آتا ہے، شریعت سازی کا جب معاملہ آتا ہے، شریعت جب بنائی جاتی ہے، کوئی اصول جب بنایا جاتا ہے، کوئی قانون جب بنایا جاتا ہے، تو قرآن اور احادیث دونوں کا درجہ ایک ہے، دونوں کا درجہ ایک ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں بھی من جانب اللہ ہے، دونوں بھی من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے یہ دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں کیا جائے گا۔ کب؟ شریعت جب بنائی جائے، شریعت کا کوئی اصول جب نکالا جائے، کوئی حرام، کسی چیز کو حرام کرنا ہے، کسی چیز کو حلال کرنا ہے، تو اس وقت یہ دونوں کا درجہ ایک ہے۔ لیکن جب پڑھنے کا معاملہ آتا ہے، جب پڑھنے کا معاملہ آتا ہے، تو قرآن کے پڑھنے پر ہر لفظ، ہر حرف پر 10 نیکی ہے، لیکن حدیث کے پڑھنے پر ایسا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کا کلام نہیں، فرق ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم چیزوں کو آگے دیکھیں گے، لیکن یہ اصول کیا بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ بھئی دیکھو یہ دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا، قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا، لہذا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حدیث کیونکہ اس کے اندر شک ہے لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹکراؤ پیدا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے، اصول بنایا۔ اب دیکھیے، بسا اوقات بظاہر جیسے یہ لوگ بتاتے ہیں قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ بتاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے قرآن اور قرآن میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، قرآن اور قرآن میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ جب قرآن سے ٹکرائے تب کیا کریں گے؟ یہ ایک پوائنٹ انشاءاللہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا فرمانا اللہ رب العزت؟ کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب ایک مقام آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اپنے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں گے قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کر دیا. دو الگ الگ باتیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا. اب دو مختلف باتیں ہو گئی، اب دو باتیں الگ الگ ہو گئی، دو باتوں کا مفہوم الگ الگ ہو گیا. اب آپ ان سے سوال پوچھئے کہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے تمہارے اصول کے حساب سے کون سی بات میں رد کر دوں اور کون سی بات میں ایکسپٹ کروں. وہ خود یہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں، کون سی بھی بات ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی، کون سی بھی بات ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی. ہاں، جو غالی قسم کے منکر حدیث ہیں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، یاد رکھیے یہ بات، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ہمارے سامنے بڑا دعویٰ کریں گے کہ بھئی ہم قرآن کو بتاتے ہیں اور آپ کو قرآن پیش کریں گے حدیثوں کے خلاف لا کر، لیکن ان کا خود کا عقیدہ قرآن پر نہیں ہوتا. واللہ بتا رہا ہوں، ایک شخص سے بات ہوئی، ادھر ہی بنڈلا گوڑے پر رہتا ہے، میرے سامنے کہنے لگا کہ بھئی دیکھو قرآن کے اندر مسح کا طریقہ، وضو کا طریقہ بتایا گیا کہ چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور پیر. اب اس کے اندر جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، مختصراً آپ کو یہ بات بتاؤں گا. تو لہذا قرآن میں دو چیزوں کو دھونے کا ذکر ہے، دو چیزوں کے مسح کا ذکر ہے. یہ ایسا وہ کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی صحیح ہے، ایسا اس نے کہا. اور بظاہر اگر آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو ویسا ہی دکھے گا کہ غسل کے بعد میں آپ کو چہرہ اور ہاتھ کا ذکر ہے، غسل یعنی کہ دھو چہرہ اور ہاتھ، اور مسح کے بعد میں سر اور پیر کا ذکر ہے. لیکن یہ عربک گرامر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترتیب کی وجہ سے اس کو ویسا بیان کیا، لیکن پیروں کا جو صیغہ جاتا ہے وہ دھونے کی طرف جاتا ہے. بہرحال یہ ایک جو ہے گرامیٹیکل بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں پر جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے یہ دو چیزیں میرے سامنے پیش کی اور کہنے لگا کہ دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ دو چیزیں دھو اور دو چیزوں کا مسح کرو، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ پیر دھو، لہذا حدیث قرآن کے خلاف جا رہی. میں نے کہا کہ اگر قرآن کے خلاف جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو پہلے اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں بولا نہیں ہو سکتا، ہاں نہیں ہو سکتا. میں نے فوراً قرآن کا جو ہے ایک پیج کھولا اور اس کے سامنے ایسا رکھ دیا، اس کو پیج پہ نظر ڈالا، نظر ڈال کے سمجھ گیا کہ یہاں پر جو ہے اس ایک ہی پیج میں دو آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی. میں انشاءاللہ وہ چیزوں کو بعد میں بتاؤں گا آپ کے سامنے، ابھی ذکر نہیں کرتا. تو بہرحال جیسے ہی وہ پیج کے اوپر نظر ڈالا، واللہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس شخص نے کہا کہ میں قرآن کے بارے میں شک میں ہوں، اس کتاب کے بارے میں شک میں ہوں، میں یہ کتاب پڑھنا چھوڑ دیا. بولا اللہ اکبر، کیا بول رہا ہے؟ میں یہ کتاب پڑھنا چھوڑ دیا بول رہا ہوں، یہی قریب میں رہتا، پڑھنا چھوڑ دیا میں کتاب کو. ایسا شخص جو خود قرآن کے بارے میں شک میں ہے، جب مجھ سے بات کر رہا ہے تو مجھے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، حدیث کے خلاف جاری آیت. ارے جب تیرا ایمان ہی نہیں ہے قرآن کے اوپر، تو خود اس قرآن کے بارے میں شک میں ہے، تو پھر تم مجھے قرآن بتا کیوں رہا ہے؟ بتا کیوں رہا ہے؟ کیا وجہ ہے تیرے قرآن بتانے کی؟ تاکہ میرا ایمان بھی کھا جائے. اپنا ایمان تو گوا بیٹھا، میرا بھی ایمان کھانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ اپنا خود کا ایمان گوا چکے ہیں، میرے اور آپ کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کو علم نہیں ہے، علم کی کمی اور علماء سے دوری کی وجہ سے آج مسلمان ان کے فتنے میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ان کے فتنے میں ملوث
ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ کامل دین، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اور اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کا مقابلہ کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ جب قرآن کے خلاف آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا بھائی کون سی آیت نکال دوں؟ آپ بولو کون سی آیت نکال دوں؟ نہیں کوئی بھی آیت نہیں نکال سکتے۔ ایک دوسرے بندے سے بات ہو رہی تھی اسی ایریے کا، اس سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بھائی اب یہ دونوں آیتوں میں سے کون سی آیت نکالوں؟ اس نے کہا نہیں دیکھو ایسا ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے، اور واقعی حقیقت میں ویسا ہی ہے، میں آپ کے سامنے اس چیز کو تھوڑا سا رکھ دوں آپ کے سامنے تاکہ یہ اشکال جو ہے ہمارے ذہنوں میں باقی نہ رہ جائے۔ مکہ کے دور میں جب مسلمان جو ہے ایمان لا لیے تو مشرکین مکہ جو ان کے خاص دوست ہوا کرتے تھے، اب دونوں میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے دوست کا جھگڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بھی دیکھو اسلام کی وجہ سے ہماری دوستی خراب ہو رہی، لہذا تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، جو کچھ بھی گناہ ہوگا نا وہ گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جاؤ واپس، جو بھی گناہ ہوگا وہ ہم اپنے سر اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھا سکے گا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اس آیت کی طرف کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ کیا ہے کہ بھئی ایک انسان اچھا بھلا اسلام کے اوپر عمل کر رہا تھا، ایک منکر حدیث آیا اور اس نے جو ہے دھوکے سے، اس کو خود کو پتا ہے کہ یہ چیزاں وہ خود نہیں مان رہا، لیکن پھر بھی جو ہے دیکھو قرآن بول کے یہ بتا کے انسان کو اسلام سے باہر کر دیا۔ تو اس کے انکار کا سبب کون بنا؟ اس بندے کے کفر کا سبب یہ منکر حدیث بنا۔ تو اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ عذاب اگر اس کو مل رہا ہے تو یہ وجہ بنا اسے بھی ملنا چاہیے، تو اسی قانون کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنا گناہ بھی اٹھائیں گے، اور کیونکہ بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کیا تو جن کو گمراہ کیا ان کا گناہ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑے سے ایکسپلینیشن کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو آیات بظاہر قرآن کے خلاف نظر آ رہی تھی، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نظر آ رہی تھی، ٹکراؤ نظر آ رہا تھا، لیکن جب آپ نے تھوڑا سا اس کا ایکسپلینیشن دیکھا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں دونوں باتیں لاجیکل ہیں، اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اب کوئی تضاد، کوئی جو ہے اس کے اندر، اس کے بیچ کوئی ٹکراؤ باقی نہیں رہا۔ میرے بھائی ٹھیک اسی طریقے سے یہ لوگ جو احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ احادیث قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے ان کا علم حاصل کریں گے تو واقعی آپ یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہاں یہ احادیث واقعی لاجیکل ہیں اور یہ قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ تو اسی بات کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کشادہ رزق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کوئی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ جو سحر سے اور جادو سے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح تربیت دینے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔